وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ایوب بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اسلم بھائی شکر ہے۔ ایوب بھائی، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ جو رشتوں میں بگاڑ پیدا ہونا، رشتوں میں بہتری پیدا ہونے کا طریقہ، رشتہ داریاں خراب کیوں ہوتی ہیں، رشتہ داریوں میں جو طنز و طانے شادی کے بعد میاں بیوی اور میاں بیوی کے دونوں سسرال اور میکا ان کو جو سننا پڑتا ہے، ان سبوں کے لیے کوئی بہتر فارمولا ہے کہ جس سے لڑائی جھگڑا کم ہو، جس سے شادی بیاہ کی تلاش میں بھی پرابلم نہ ہو؟ بے شمار ایسے لڑکے میں جانتا ہوں، لڑکوں کو کہ وہ شادی کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیاں شادی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، طلاق چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہو جاتی ہے۔ یہ اس قسم کی جو شادی بیاہ کے مسئلہ مسائل کے سلسلے میں ہم چاہتے ہیں آپ سے کچھ رہنمائی رہبری لیں۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ایوب بھائی بات چیت کرے، اپنے بات چیت کا آغاز کریں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا لوئر ٹی وی چینل ہے، اس کو آپ دیکھیں، سبسکرائب کریں، لوگوں سے شیئر کریں تاکہ نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد۔ تو ہم ایوب بھائی کی خدمت لے رہے ہیں اس سلسلے میں کہ شادی بیاہ کے مسئلے مسائل۔ جی ایوب بھائی، بسم اللہ۔ اسلم بھائی، ویسے یہ میری اپنی رائے ہے، میں یعنی کہ کچھ زیادہ دین کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، لیکن میری اپنی یہ رائے ہے، میں رشتہ دار کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ جو خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو رشتہ داری ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے نظر میں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ رشتے داریاں ایسی ہوتی ہے، ان کو نبھانا چاہیے، اور نبھانے کے لیے نا اگر آپ نے جیسے بات کری ہے شادی بیاہ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے خاندان کے سرکل میں اپنی بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی کرا لی جائے تو یہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اس میں ہمارے لیے نیگیٹو پوائنٹ سے نقصانات بہت کم ہیں، اور اگر آپ پازیٹو پوائنٹ سے دیکھیں تو ہر چیز میں ڈبل فائدہ ہے، یعنی کہ دو طرف سے۔ اگر ہمارے پاس کوئی بھی لڑکی آتی ہے تو وہ اس کے پاس دو رشتے ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے دو رشتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک تو سسر کا رشتہ تو آ گیا شادی کے بعد، پھر اس کے بعد لاماللہ وہ چاچا ہے، ماموں ہے، پھپھا ہے، خالو ہے، جو بھی رشتہ ہے، یعنی کہ آپ جس بھی لحاظ سے یعنی کہ اینڈ تک بچے ہونے تک جو نا وہ رشتے ڈبل میں ہی چلتے ہیں۔ تو جب ڈبل میں رشتے جب یہ چلتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے نقصانات سے جو نا وہ بچ جاتے ہیں، کہ بہت ساری، کیونکہ لڑکی بھی پھر اس جگہ پہ اس بات کو سوچتی ہے کہ یار یہ میرے چاچا ہے تو میرا یعنی کہ سسر بھی ہے اور میرا چاچا بھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ چاچی اگر لگتی تو ساس بھی ہے تو میری چاچی بھی ہے۔ وہ بہت ساری ایسی فائدہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بچیوں کو خاندان کی بچیوں سے بچیاں اٹھانی چاہیے، چاچا ماموں کی، پھپھا خالہ کی، ایسے بچیاں میں اٹھانے سے ہمیں بڑا فرق پڑے گا شادی بیاہ کے معاملات کے اندر، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہ دو رشتے ایسے رشتے ہیں نا کہ جس سے ہم ہر چیز کے لیے سے جو نا وہ سیف ہو جاتے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ لڑکی بھی سوچتی ہے اور لڑکا بھی سوچتا ہے، دونوں کے پاس دو دو رشتے چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک چیز کو نہیں سوچتا کہ میرا خالی سسر ہے، نہ لڑکی اس بات کو سوچتی کہ خالی میری ساس ہے۔ تو اس کے بعد جب دو رشتے چلتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا احتیاط لڑکی بھی کرے گی، ظاہر سی بات ہے وہ بہو بھی ہے ہماری، وہ ساس بھی اس بات کا خیال کرے گی۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ رشتہ داری میں شادی کرنے سے دو فائدے، ایک تو ڈبل رشتہ داری بڑھ جائے گی، نمبر ایک، نمبر دو کہ ان کے اندر کچھ حیا، کچھ مروت، اور اگر جی جی ہم کہنے میں غلط نہ ہو، چونکہ وکالت ہمارا پیشہ ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑے سخت الفاظ استعمال ہوتے ہیں عدالتوں میں بعد میں، جی جی تو جی اگر رشتہ داری ہو تو سخت الفاظ اگر لڑکی یا لڑکا کرے گا تو اپنے چچا کو کرے گا، اپنے ماموں کو کرے گا، اپنے جی جی رشتہ جی ہاں، داروں میں کو یہ کرے گا۔ جی جی ہاں، یہ اسی وجہ سے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے رشتہ داروں میں، اگر رشتہ دار نہ ہو تو پھر جیسے ترجیح ہم برادری ہے، جی جی تو برادری ہے، اگر رشتہ دار میں نہیں ہوتی ہے، ایک قسم کے نہیں ہے، بھائی بہنوں کی بیٹیاں وغیرہ بیٹے وغیرہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ برادری میں تو کم سے کم آ جائے نا، تاکہ کچھ اونچ نیچ کے معاملات ہے تو وہ برادری والے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرائیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک اور بھی آپ سے میں رہنمائی چاہوں گا، ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ عام طور پہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں فیملی والے، اور جب وہ شادی کر دیتے ہیں تو بعد میں ایک اور بھی مسائل ہوتے ہیں کہ لڑکی لڑکا کے گھر والے کے مزاج اور عادات کے طور طریقے سے واقف نہیں ہوتے دونوں، اب بعد میں جب یہ کھلتے ہیں تو پھر رشتہ داریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو
ایک بات بتاؤں، اس کے اندر ایک بات ہے جو میرے سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے، ہاں ایک لڑکا اگر کسی باہر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے ہاں تو وہ جب وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے تو کمرے میں جانے کے بعد اس وائف جو اسے سب سے پہلے شکایت کرتی ہے، وہ شکایت یہ کرتی کہ تمہاری امی نے یہ کہا، ٹھیک ہے نا، تمہاری امی نے یہ کہا۔ تو یہاں لفظ آ گیا تمہاری کا، ٹھیک ہے، اب میری بات کو ذرا غور سے سمجھے کہ یہاں پہ لفظ آ گیا تمہاری کا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وہی لڑکی ہمارے رشتے میں ہوتی نا تو وہ لڑکی شاید یہ سمجھتی یار میری چاچی کی عادت یہ ایسی ہے، وہ ایک کان سے بات سنتی دوسرے کان سے نکال لیتی، اپنے شوہر سے شکایت نہیں کرتی۔ تو جو لفظ تمہاری آ گیا نا تو پھر وہ لڑکا بھی سوچتا ہے تمہارا باپ ایسا ہے، تمہاری ماں ایسا، پھر وہ تمہارے والے لفظ سٹارٹنگ ہے، وہ جب سٹارٹنگ ہے پھر یہ معاملہ جو ہے نا وہ پھر بگڑنے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن خاندان کے اندر یہ چیز کا بڑا جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ لڑکی جو ہوتی ہے یہ وہ ایک کان سے سنتی ہے دوسرے کان سے نکال لیتی ہے کہ نہیں یار ہو میری ساس میری چاچی کی تو عادت ہی ایسی ہے، میری مامی کی عادت ہی ایسی ہے، میرے پھپھی کی عادت ہی ایسی ہے۔ تو وہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے یہ نہیں کہے گی کہ تمہاری والا لفظ استعمال نہیں کرے گی، وہ لازمی بولیں گے دیکھو اگر بول بھی تھی شکایت بھی کر لی تو پھپھی نے آج ایسا بولا، کم سے کم یہ بات کبھی تو ہے نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اوہ ایسی میں زبردست وہ بات زبردست، یہ گھریلو تمہاری والا لفظ جو ہے نا یہ بنیاد ہے، یہ تمہاری والا لفظ جو ہے نا یہ سب سے اسٹارٹنگ میں بنیاد۔ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے روم میں جاتا ہے تو وائف تو ظاہر سی بات ہے اسی یہ جو تمہاری امی نے تمہارے ابا نے یہ جو لفظ بولا ہے نا، یہ تمہاری کا جو لفظ استعمال ہو گیا، میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے میں اپنے معاملات کے اندر یہ بولتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بھائی بہنوں کی بچیوں کو اٹھانا بہت زبردست، یعنی ایک ہی چمن کے پھول ہو چاہیے۔ تو جی ہاں، پھر تو مالی ایک ہوگا، جھگڑے کم ہوں گے۔ اچھا، یہ جو جی تصور ہے کہ خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے نقصانات ہیں، اس کے متعلق کچھ بتلائیں گے؟ اسلم بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، مقصد ہے کہ میں تو اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتا ہوں، نہ میرے ایسے نالج میں ہے کہ خاندان میں شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ شادی کرنی چاہیے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ بات، لیکن اگر وہ کسی میڈیکلی حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے تو بھائی یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ، میں تو نہیں سمجھتا ہوں۔ اور میں مثال بھی دے سکتا ہوں، حضرت علی کی جو شادی ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی، دیکھو نا رشتہ تو ہے نا خاندانی رشتہ۔ ناظرین، یہ بہت زبردست فارمولا دیا ہے ایوب بھائی نے کہ رشتہ داروں میں شادی کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ کو اسپائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی لڑکے کے دونوں کے کریکٹر یا دونوں کے خاندان کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کی بچوں کی یا آپ کی زندگی بہتر گزر سکتی ہے اگر آپ برداشت کرنے والے ہو، اگر آپ گھر بنانے والے ہو، خود ہی توڑنے والے ہو، خود ہی اپنے آشیانے میں آگ لگانے والے ہو، تو وہ ایک الگ سی بات ہے کہ وہ آپ جانے، آپ کا ماچس جانے، دیا سلائی جانے۔ رہا یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی رشتہ داروں میں شادی ہونے سے بیماریاں ہوتی ہیں، یہ یورپ کی پیدا کردہ فارمولا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یورپ میں لوگ جو ہے انٹاکسوکیشن میں انوالو رہتے ہیں بیسکلی، یا مشرق میں بھی یا مسلمانوں میں بھی جو لوگ شراب وغیرہ نشے وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا۔ دیکھیے بات یہ کہنے دیجئے کیوں وہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں شادی نہ کریں، اس لیے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کہیں سگے بھائی بہن تو نہیں ہے، چونکہ نشے کی حالت میں وہ کیا کچھ کرتے ہیں انہیں نہیں معلوم۔ اسی لیے آج کل شادی سے پہلے وہ ڈی این اے بھی کرواتے ہیں۔ ناظرین، ڈی این اے کروانے کا مطلب ہی یہی ہے، وہ شک میں ہوتے ہیں کہ جس سے شادی ہو رہی ہے کہیں یہ میرے باپ کی بیٹی تو نہیں ہے، کہیں میری ماں کی بیٹی بیٹا تو نہیں ہے۔ تو ناظرین خیال رکھیے گا، شادی آپ نے اسلامی تاریخ کو بھی دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کی شادی اللہ کے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی علی مرتضی سے کروائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی تمام صحاباؤں کو دیکھ لیجئے، وہ آپس میں شادیاں کرتے تھے، آپس میں رشتہ دار تھے۔ ناظرین اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کی رائے ہو تو دیجیے گا تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ایوب بھائی سے مزید اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کریں۔ ناظرین ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے۔ شادی بیاہ میں بہت ضروری ہے کامیاب بنانے کے لیے کہ برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر ٹالرنس، پیشنس، بردباریت پیدا کریں، تبھی تو گھر بنے گا۔ گھر آپ بنائیں گے تو آپ کے بچے بنیں گے، آپ کے نسل بنے گی، آپ خوش رہیں گے، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔